عبد رحمٰ ز درگاہ تو دارد امید نستعین بکا یا رب و افوض امری. کہ مولانا علیہ رحمت و رضوان کے یہ اشعار ہیں اور بڑے سہل اور بڑے زبان پر جاری ہو جانے والے، بلا سکتہ کے، اور اپنی شاعری کی تمام خوبیوں کو سمیٹے ہوئے، فصاحت و بلاغت سے لبریز. تو مولانا علیہ رحمت و رضوان جہاں زہد و اتقاء میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، وہیں سخنوری میں بھی آپ یکتائے روزگار ہیں. عبد الرحمن علیہ رحمت المنان نے اپنے تمام عمر پیغام دیا اور اپنے رب کی عبادت و ریاضت اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت و اتباع میں اپنی زندگی کو وقف رکھا. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بات چیت کرنے کے لیے ہیں مدرسہ رحمانیہ شیرگھاٹی کے صدر المدرسین مولانا سید شاداب منظر صاحب. آپ جیسا جانتے ہیں کہ ذی القعدہ مہینے کے 29 اور 30 تاریخ کو شیرگھاٹی میں لودھی شہید مولانا درگاہ میں ایک بڑے پیمانے پر عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر. اور جو متولی حضرات ہیں یہاں پر اور عوام کی جانب سے بہت سارے لوگ دور دراز سے یہاں پر عقیدت مند آتے ہیں. حضرت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، کتابوں میں، چرچاؤں میں، خبروں میں آپ نے سنا بھی ہوگا. بہت سارے کرامات ان کی کتابوں میں ہے اور وہ واقعے لکھے بھی گئے ہیں. خواجہ عبد الکریم صاحب نے بھی ان کے زندگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب تک عوام تک نہیں آئی ہیں، اور وہ ہے کہ کیا حضرت کی دلچسپی شاعری میں تھی، اور خاص طور سے جو زمانہ حضرت کا رہا ہے. حضرت ویسے اس خاندان سے ہیں جب شیرگھاٹی میں قاضی بنا کر، بادشاہوں کے دور میں لوگ قاضی بنا کر بھیجے جاتے تھے، اسی خاندان سے تھے. لیکن چونکہ حضرت کی دلچسپی دینی کاموں میں رہی اور دین کی خدمت کرتے رہے، ایسے میں کچھ باتیں جو دینی باتیں ہیں وہ اشعار میں بھی پہلے زمانے میں کہے جاتے تھے، آج بھی کہی جاتے ہیں اچھی باتیں اس تعلق سے اشعار میں. اس زمانے میں چونکہ فارسی میں زیادہ باتیں کہی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، اشعار لکھے جاتے تھے. تو ہم شاداب منظر صاحب سے اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے. سر آپ کا استقبال ہے ویژن آج کل میں. شکریہ. جی سر، یہ بتائیے سب سے پہلا سوال ہی میرا یہی ہوگا کہ کیا لوگوں تک وہ باتیں پہنچی بھی نہیں ہیں کہ کیا حضرت نے کچھ اشعار لکھے ہیں، یا کیسے آپ تک وہ پہنچا اشعار اگر انہوں نے لکھا ہے؟ جی حضرت یقیناً بڑے قادر الکلام شاعر تھے اور ان کے ہر شعر معنی خیز اور فصاحت و بلاغت سے لبریز ہیں. اور ایک ان کی حیات مبارکہ پر ایک کتاب ہے جس کی تصنیف خواجہ عبد الکریم صاحب نے کی، جس ریاض الرحمان. ریاض رحمان سے جانا جاتا ہے. ریاض رحمان میں آپ کے منظوم بہت سے اشعار ہیں جو مختلف سلاسل طریقت کے شجروں پر مبنی ہیں، جو آپ نے ہی شاعری فرمائی، آپ ہی کے وضع کردہ، انہوں نے ترتیب دیا. لیکن اس میں ایک شعر اس عنوان سے ہے کہ فی الموعظۃ لمولانا قدس سرہ، اور اس میں آپ نے فصاحت و بلاغت کی روانی بہائی ہے اور اس میں یاد آخرت سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے اور ایک پیغام دنیا کو آپ نے دیا ہے. ان اشعار کو میں پیش کرتا ہوں. فی الموعظۃ لمولانا قدس سرہ، اس عنوان سے چند اشعار ہیں. ہم رہانت بگذشتند تو بر رہ گزری، تو شے ساز مہیا کے ملازم سفری. تیرے ہمراہی یعنی تیرے ساتھی گزر گئے، تو ابھی رہ گزر پر ہے یعنی راستے پر ہے. سفر کا توشہ تیار کر کہ تو بھی مسافر ہے.
در تہ خاک تو بر خاک برابر گردی، گرچہ شہنشاہ اقلیم و اعلیٰ قدری۔ آخر کار تو خاک کے نیچے خاک کے برابر ہو جائے گا، چاہے تو سلطنتوں کا بادشاہ اور بڑی قدر و منزلت والا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم رہت جز کفن اے شاہ بگورت نہ رود، احتمال است کہ ای ہم ببری یا نہ بری۔ اے بادشاہ، تیرے ساتھ قبر میں کفن کے سوا کچھ نہیں جائے گا، یہ بھی امکان ہے کہ تو شاید اسے بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ حیف کئی عمر عزیزت بابس می گزرت، ترسم آروز مبادا کے شود پردہ دری۔ افسوس کہ یہ تیری قیمتی عمر بے فائدہ گزر رہی ہے، مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پردہ فاش ہو جائے۔ پرشش از عمل شود نہ نسب روز جزا، ہیچ کس از تو نہ پرسد پدری یا پسری۔ عمل کا پوچھا جائے گا نہ کہ نسب کا روز جزا۔ کوئی نہ پوچھے گا کہ تم کس کے بیٹے ہو یا کس کے باپ ہو۔ تکیہ بر ملک و زر و مال مکن اے ناداں، این ہما کار نہ آیند تو چون در قبری۔ این ہما کار نہ آیند تو چون در قبری۔ اے نادان، سلطنت، سونے اور مال پر بھروسہ نہ کر، یہ سب تیرے کام نہ آئیں گے جب تو قبر میں ہوگا۔ کار امروز بفردا مگزاری زنہار، گرچہ بگذشت بغفلت ہمادی روز پری۔ آج کا کام کل پر ہرگز نہ ٹال، ہوشیار ہو جا، اگرچہ کل کا سارا دن غفلت میں ہی کیوں نہ گزر گیا ہو۔ سوئے درویش تو اے شاہ بتحقیر مبین، سید انسی وجہ قال بفقر فخری۔ اے بادشاہ، درویش کی طرف حقارت کی نظر سے مت دیکھ۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا فخر میری فقیری ہے۔ گر کسی ظلم کند اہل جہنم گردد، در عمل خیر کند ہست بعدن تجری۔ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کے لیے بعدن تجری ہے۔ یہ قرآن مقدس کے مقدس الفاظ ہیں جن کی تشریح و توضیح اور تفسیر میں تو ایک دفتر درکار ہے۔ بہرحال ذات آن حی و قیوم ہمیشہ باقیست، جملہ گردند فنا انس و ملک حور و پری۔ آپ فرماتے ہیں اس زندہ و قائم یعنی حی و قیوم ذات کی ہستی ہمیشہ باقی ہے، انسان، فرشتے، حوریں اور پریاں سب فنا ہو جائیں گی۔ قاضی و محتسب آن است کے عادل باشد، ورنہ تو مفت خور قضیہ گیر یا وہ گری۔ قاضی اور محتسب، نگراں، عدالتی افسر وہی ہے جو انصاف کرنے والا ہو، ورنہ تو مفت خور، جھگڑالو اور فضول گو ہے۔ عالم آن است کے زو نفع رسد بر عالم، گر عمل نیست ترا چون شجر بے ثمری۔ عالم حقیقی وہ ہے جس سے دنیا کو نفع پہنچے، اگر تیرے اندر عمل نہیں تو بے پھل درخت کے مانند ہے۔ کتنی گہری بات، کتنی گہری بات۔ ظاہر و باطن وہم اول وہم آخر اوست، او کے فی انفسکم گفت و تو بے بصری۔ وہی ظاہر ہے، وہی باطن، وہی خیال کی ابتدا ہے، وہی خیال کی انتہا، وہی اللہ ہے جس نے فرمایا تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں اور پھر بھی تم بے بصیرت ہو۔ ہست معبود
و تو ہم حاضر و ناظر باتو، حیف صد حیف کے مشغول تو با سیم و زری، حیف صد حیف کہ مشغول تو با سیم و زری۔ اللہ معبود ہے اور تو بھی ہمیشہ اس کے ساتھ موجود ہے، وہ ہر وقت تیرے سامنے ہے، افسوس صد افسوس کہ تو اللہ کو چھوڑ کر چاندی اور سونے میں مشغول ہے۔ مصلح الدین لقبش سعدی شیرازی بود، اللہ اللہ چے بیاں کرد بئی نظم دری۔ مصلح الدین ان کا لقب تھا، وہ سعدی شیرازی تھے۔ مصلح الدین ان کا لقب تھا، وہ سعدی شیرازی تھا۔ اللہ اللہ کیا خوب بیان کیا اس نے اس فارسی نظم میں۔ ابر و باد مہ و خورشید و فلک در کارند، نا توانی بکف آری و بغفلت نخوری۔ بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب تیرے لیے کام میں لگے ہیں تاکہ تو ایک لقمہ روٹی کا حاصل کرے اور اسے بھی غفلت سے نہ کھائے۔ گرچہ ہستیم سزاوار عقوبت یا رب، جز تو معبود نداریم فاغفر وزری۔ اگرچہ ہم عذاب کے لائق ہیں اے پروردگار، لیکن تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس ہمیں بخش دے اور رحم فرما۔ دعائیہ اشعار ہو گیا جی۔ جرم با بخش خدایا و خطا عفو بکن، دارم امید کے برمن ذکرم در نگری۔ اے خدا ہمارے جرم معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو درگزر کر، مجھے امید ہے کہ تو اپنے کرم نوازی سے میری طرف نگاہ فرمائے گا۔ مقطع کا شعر ہے کہ عبد رحماں ز درگاہ تو دارد امید، نستعین بکا یا رب و افوض امری۔ عبد رحمان تیرے در سے امید رکھتا ہے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اے پروردگار، اور اپنے تمام امور تیرے سپرد کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اشعار ہیں جو واقعتاً ایمان و یقین کو ہمارے بیدار کرنے والے، یاد آخرت کو بیدار کرنے والے، اور رب تبارک و تعالی کی ڈر اور آخرت سے جوڑنے والے۔ بلا شبہ آپ کے ان الفاظ میں تو اس کی ترجمانی بھی کر سکتا تھا، صرف اردو پڑھتا، لیکن جو بزرگوں کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی بابرکت ہو جایا کرتے ہیں۔ بالکل، اس کا دہرانا بھی بابرکت۔ بالکل بالکل۔ اس لیے حضرت مولانا کے نہیں، اور ہم مولانا صاحب ایک بات اور بتائیں گے کہ ابھی بہت کم لوگ ہیں جو فارسی اشعار پڑھ پاتے ہیں، اور بہت مشکل سے میں نے ایک بار ناوک حمزہ پوری صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو ان سے سننے کا موقع ملا تھا، اور بہت زمانے کے بعد پھر مولانا صاحب کا، حضرت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا ہی اشعار ہے، لیکن آپ کی زبانی کم سے کم یہ سننے کا ہمارے ناظرین کو بھی موقع ملا۔ جی مولانا علیہ رحمت و رضوان کے یہ اشعار ہیں، اور بڑے سہل اور بڑے زبان پر جاری ہو جانے والے، بلا سکتہ کے، اور اپنی شاعری کی تمام خوبیوں کو سمیٹے ہوئے، فصاحت و بلاغت سے لبریز۔ تو مولانا علیہ رحمت و رضوان جہاں زہد و اتقاء میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، وہیں سخنوری میں بھی آپ یکتائے روزگار ہیں۔ جی بالکل۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اس کا اگر جز ہم عوام مطلب سامعین کو بتائیں کہ مولانا حضرت مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تو پورے اشعار کا جو جز ہے وہ کیا ہے، اگر نثری طور پر آپ بتائیں لوگوں کو تو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ نے پورے ایک شعر کو ایک تصحیح کر کے بتایا، لیکن اگر اس کا جز بتائیں تو کیا کہیں گے؟ حضرت مولانا عبد الرحمن علیہ رحمت الرضوان
اس میں کیا فی کہا ہے الموعظۃ انہوں نے؟ مولانا لوگوں میں سے کیا کہا ہے؟ جی یہ اپنے واعظ و نصیحت آپ نے فرمایا ہے جی اور واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے قلب مسلم کو جھنجھوڑا ہے اور یاد آخرت سے جوڑا ہے، بلکہ قبر کی منزل، حشر کی منزل اور قاضی کو اس کی قضا کے عہدے کے تعلق سے جو ہے سو یاد دہانی کرائی ہے کہ اس کے لیے ایک عادل شخصیت ہونی چاہیے۔ عالموں کو آپ نے پیغام دیا ہے کہ اے عالم صاحب، اگر آپ نے بہت کچھ پڑھ لکھ رکھا ہے اور شریعت کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو چکے ہیں اور تمام تر صحاح ستہ کا آپ مطالعہ فرما چکے ہیں، فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ عمل سے آ رہی ہیں تو آپ بے پھل کے درخت کی مانند ہیں۔ اس طرح سے آپ نے ہر شخص کو پیغام دے دیا ہے اور آپ کے پیغام میں بڑی تاثیر ہے۔ آج بھی یہ پڑھتے ہوئے بالکل تاثیر آ رہی ہے اور ایک اس کا سرور و کیف آ رہا ہے۔ جو شاعری ہے مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ منظر عام پر اب تک نہیں آئی، اور جو کتابیں خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ابھی نیا ایڈیشن اس کا آنا چاہیے، تو اس کے لیے جو متولی حضرات ہیں کیا کوشش کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تک کیا باتیں ہیں، کیا معلوم ہے آپ کو؟ جی، مولانا عبدالرحمن علیہ رحمۃ الرضوان کی جیونی اور آپ کی حیات مبارکہ کے تعلق سے اگر کوئی جاننا چاہے، معلومات حاصل کرنا چاہے، تو اس کے پاس کیا سورس ہے سوائے اس کے کہ ریاض رحمان نامی کتاب، جسے حضرت خواجہ عبدالکریم شرگھاٹوی نے تصنیف فرمایا۔ یہ تو لیکن کتنا سال پہلے کی بات ہوگی جب انہوں نے لکھا ہوگا، لیکن یہ کتاب اب بالکل نایاب ہے جی، اور اس کا ری ایڈیشن آنا چاہیے، اور جو اب تک نہیں آ رہا ہے، تو میں ذمہ داران کو یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ضرور شائع کرائیں اسے، تاکہ عوام و خاص حضرت مولانا علیہ رحمۃ الرضوان کے حیات مبارکہ سے واقفیت حاصل کر سکے۔ اب دیکھیے نا، یہ جو فارسی کے اشعار ہیں، جو اس کا تصحیح ہے، یہ ساری چیزیں عوام تک آنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا خود کا پیغام ہے یہ ساری چیزیں۔ جی بالکل جی، اچھا، اب آئیے ہم عرس کے تعلق سے آپ سے یہ کہیں کہ یہ جو عرس کا نظام ہے، اس نظام میں بہت بار کچھ افراتفری ہوتی ہے، کچھ بے راہ روی بھی ہوتی ہے، تو کیا اصلاحی بات ہوگی آپ کی عوام کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور معاشرے کے لیے اور دین کی روشنی میں کیا آپ اصلاحی بات بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ عرس کی اصل یہ ہے کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ نم کا نومتی العروس، سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، تو یہ عرس جو ہے اسی بخاری شریف سے لیا ہوا ورڈ ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بجائے مکھی ہٹانے کے ناک کو صاف نہیں کیا جاتا ہے، تو بہت ساری برائیاں در آئی ہیں بلا شبہ۔ علماء اہل سنت اس کا ہمیشہ جو ہے رد بلیغ کرتے آئے ہیں، لیکن اسی مثال کے مترادف اس میں کوشش ہم لوگوں کو کرنی چاہیے کہ جو خرافات آئے ہیں ان سے اجتناب کیا جائے اور اجتناب کروایا جائے۔ جی بالکل۔ ناظرین، آپ جیسا ہماری بات چیت سن رہے تھے مولانا سید شاداب مندر صاحب سے، مولانا حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی منسوب رکھنے والا مدرسہ ہے، مدرسہ رحمانیہ، جو حضرت کے نام پر ہی ہے، اور لمبے وقت سے یہ مدرسہ دینی خدمات کو انجام دے رہا ہے، یہاں سے حفاظ نکل رہے ہیں۔ تو حضرت نے جو چراغ روشن کیے، اس کی روشنی اب بہت دور تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ کیا پیغام ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟
بس میرا پیغام یہی ہے، اور اس پیغام کو گزارش بھی سمجھا جائے کہ جو حضرت مولانا عبدالرحمن علیہ رحمۃ المنان نے اپنے تمام عمر پیغام دیا اور اپنے رب کی عبادت و ریاضت اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت و اتباع میں اپنی زندگی کو وقف رکھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کے حضور فرائض اور نوافل کی پابندی کریں، احکام خداوندی کی پابندی کریں، اور اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء کی سنت مبارکہ کو، ایک ایک سنتوں کو تلاش کر کھوج کر اپنائیں زندگی میں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کو اپنانے کی برکت میں بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں درجہ ولایت پر فائز کر دیا۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں جو برائیاں درائی ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، اور مال حرام کا حصول ہے، ان سب چیزوں سے سچے دل سے تائب ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر پوری طرح سے لگ جائیں، اس لیے کہ ہماری عمر ہر دن ایک دن کم ہوتی جا رہی ہے، اور عنقریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جانا ہے۔ تو اگر یہ بات پیش نظر رہے اور خیال رہے تو انشاءاللہ العزیز گناہوں کی عادتوں سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ یہی سارے اولیاء، سارے اقطاب اور سارے ابدال، ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ التحیۃ والثناء کے اطاعت و اتباع میں لگاتے رہے، خود بھی لگے رہے۔ نتیجہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں حیات سرمدی سے نواز دیا۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور حضرت مولانا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو آپ نے اشعار سنائے، جو باتیں ان کی بتائی، جو ان کا پیغام ہے، اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ سن رہے تھے ہماری بات چیت، یہ مدرسہ رحمانیہ کے صدر المدرسین حضرت مولانا شاداب منظر صاحب تھے، جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے مولانا حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔